جس میں آپ ڈپریشن میں ہیں, جس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہے, کوئی اچھی بات سننے والا نہیں, اچھی بات کرنے والا نہیں, یہ پلیٹ فارم آپ کو دیتا ہے یہ موقع کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا ہر ڈپریشن, اپنی ہر ٹینشن شیئر کر سکتے ہیں. جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم آپ کی آواز, ایک عام آدمی کی آواز جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے, کیونکہ ہم نے اسی کوشش سے یہ پروگرام شروع کیا, اور آج الحمدللہ 150 سے اوپر ایپیسوڈ اس پروگرام کے جو ہے وہ ہو گئے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں, آپ کی دعاؤں سے, اپنی ٹیم کی محنت سے, اپنے ایگزیکٹو کی محنت سے, ان کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شفقت بھرے ہاتھ جب آپ کے سر پر ہوں تو پھر جو ہے وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, ایک محنت ہوتی ہے جو سب کے جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے. جب انسان محنت کرتا ہے, جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو اپنا بیسٹ دینا ہے, اس کو اپنا اچھا دینا ہے, اور جب اللہ اور اس کے رسول کی مدد ساتھ ہوتی ہے, تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک سکتا. اسی طرح ہم نے ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنے اس مارننگ شو کے 150 سے زیادہ ایپیسوڈ کمپلیٹ کر لیے ہیں الحمدللہ, اور اس پر آئی فیل پراؤڈ. میں اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں, اپنے چینل کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اپنے ایگزیکٹو کو, اور خاص طور پر جو ہے وہ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ظاہر ہے میرا بھی اس میں جو ہوتا ہی ہے, مجھ ناچیز کا, کہ میری محنت جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے, دل سے محنت کرتے ہیں, اس لیے آپ کے لیے پروگرام جو پیش کرتے ہیں. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس میں نیشنل, انٹرنیشنل, پالیٹکس, خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ, اسپورٹس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں, ہر پہلو کو جو ہے وہ لائٹ موڈ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے, اور آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ رکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ پنجاب میں صورتحال جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ سی چل رہی ہے, پولیس کے حوالے سے مسائل بڑے چل رہے ہیں, آئی جی تبدیل ہو گئے ہیں, چھٹے آئی جی جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اب وزار حکومت میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. 2 سال کی کارکردگی ہے, 2 سال کی کارکردگی میں چینجنگز بہت آئی ہیں. تبدیلی کا نعرہ لگانے والے ہمیشہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں. جب ہم یہ تبدیلیاں دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اچھا یہ تبدیلی تھی جس کا نعرہ لگایا گیا تھا. ایسی تبدیلیاں تھیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ سیٹ پر رکھ کر چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد تبدیل کر دیا جائے گا. ایک جب تک آپ خود کہتے ہیں کہ جب تک موقع نہیں ملے گا, جب تک آپ کو اپنی پرفارمنس دکھانے کا ٹائم نہیں ملے گا, ہر چیز ٹائم جو ہے وہ ٹیکنگ ہوتی ہے, تو پھر جب ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ٹائم دیں دوسرے بندے کو کہ وہ اپنا کام کر کے دکھائے. اور اگر کہیں دیکھیں بہت سارے لوگوں کا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے, یہ دنیا ہے, یہاں ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں, یا ہم میں سے بہت سے لوگ جو ایک پینل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک چینل پہ ایک جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ ایک دوسرے سے جو ہے وہ میچ کرتے ہوں. ایسا ہی کچھ جو ہے وہ ہمارے آئی جی صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کا بھی مائنڈ سی سی پی او صاحب کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا, اور ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی, اور پھر یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آئے, اور اس پر کافی گہما گہمی, کافی تبصرے, کافی پالیٹکس, تمام چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں. لیکن بہرحال ہونا وہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے, اور ہو کے رہتا ہے, اور ہو چکا ہے. اب اس پر جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے, اب تو جتنی باتیں کر لیں آپ اتنی ہی جو ہے وہ کم ہے. نہ صرف پولیس کے معاملات آپ دیکھ لیں, تمام ادارے دیکھ لیں, اس وقت جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن کی سچویشن میں ہے. اس وقت ایک ادارہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے تو دوسرا ادارہ بالکل پیچھے ہٹ چکا ہے. پیسوں کی کمی ہے, معاملات اور حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نعرہ یہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, اور ہر حال میں آپ نے جو ہے وہ حوصلہ رکھنا ہے, ہمت رکھنی ہے اور لڑنا ہے. اور عوام نے جو ہے وہ ٹیکس بھی دینا ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ جتنا کمانا ہے وہ سب دے دینا ہے. تو یہ سکون جو ہے وہ اطمینان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ سے انشاءاللہ تعالی رہے گا, اور ہم اس سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے رہیں گے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو انشاءاللہ کچھ آنے والے وقت میں شاید کوئی بہتری جو ہے وہ ہو جائے. ٹریفک کے معاملات کو دیکھ لیں تو جناب ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ اپنا 15 روزہ آگاہی مہم جو ہے وہ آغاز کر دی ہے. ٹریفک کے بڑے معاملات جو ہے وہ خراب تھے, ٹریفک کہیں پہ اڑ جائے, پھنس جائے تو پھر جو ہے وہ نکلنے کا نام نہیں ہے. لوگوں کے پیٹرول گاڑیوں کے ختم ہو جاتے ہیں, اور جو ہے وہ پھر پیٹرول پمپ تک جاتے جاتے گھسیٹتے گھسیٹتے جو ہے وہ گاڑیاں اور بائکس اور یہ تمام چیزیں جو وہ لے کے جائی جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ٹریفک قوانین کو فالو نہیں کرتے لوگ. ٹریفک کے کوئی قوانین اس طرح کے ہیں نہیں, جن کے چلان کیے جاتے ہیں ان کے پھر بے تکئی چلان ہو جاتے ہیں, جن کے نہیں ہوتے تو پھر ان کے نہیں بھی ہوتے. یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ٹریفک پولیس نے ایک اہم قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے, اور انہوں نے 15 روزہ آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے. ایک بہتر
بہتر جو ہے وہ طریقہ کار ہے. اور اس طرح سے آگاہی مہم سے جب یہ جو ہے وہ پمفلٹس دیے جائیں گے, شہریوں کو جو ہے وہ سمجھایا جائے گا, آگاہی مہم کے حوالے سے جگہ جگہ بینرز اور جو ہے پلے کارڈز وغیرہ پوسٹ کیے جائیں گے, اور جس طرح سے یہ ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ عوام کو آگاہی دینے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ان کو پمفلٹس جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مؤثر ٹریفک پلان اور حادثات سے پاک شاہراہوں کے لیے جو ہے وہ بہت بہتر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. 2 ہفتوں کے لیے آگاہی مہم کا یہ جو آغاز ہے, افتتاح جو ہے یہ کر دیا گیا ہے. جناب سی ٹی او سید حماد عابد کا مال روڈ سے ٹریفک آگاہی مہم کا انہوں نے افتتاح کیا ہے لاہور, اور ان کا کہنا تھا کہ حادثات کی روک تھام اور منظم ٹریفک کے لیے آگاہی شروع کی جا رہی ہے. پنجاب کے حوالے سے پورے پنجاب میں اس ٹائم جو ہے وہ ٹریفک کے لیے آگاہی مہم کا آغاز ہو چکا ہے, اور یہ 2 ہفتے تک جو ہے وہ جاری رہے گا. لوگوں کو, شہریوں کو لاہور مال روڈ سے جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے, شہریوں کو آگاہی دی جا رہی ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹریفک قوانین کو کیسے فالو کرنا ہے تاکہ رش نہ ہو, تاکہ معاملات خراب نہ ہو. مال روڈ لاہور کا ایسا روڈ ہے جہاں اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ اگر آپ چلے جائیں نا وہاں پہ غلطی سے تو پھر آپ 1 گھنٹے سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں. تو ٹریفک پلان جو ہے وہ بہت ضروری ہے, پورے لاہور کے لیے, پورے پنجاب کے لیے بہت ضروری ہے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ اس کا آغاز پنجاب میں کیا گیا ہے, تو ہم نے اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کی. اس کے علاوہ ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے جو ہمیں اپڈیٹ کریں گے کہ ٹریفک پلان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, شہریوں کو کس طرح آگاہی جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور کیا معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اب یہ ٹریفک سے ریلیٹڈ ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہے, جو دوسرا میرا ٹاپک ہے, وہ ہم نے ضرور جو ہے وہ لازم اس کو بھی جو ہے ڈسکس کرنا ہے, اور وہ ہے کہ لاہور کی سڑکیں جو ہے لاہور کی, وہاں پر ضرورت مند یا پیشہ ور گداگر جو ہے, اب پتہ نہیں چلتا کہ کون ضرورت مند ہے, کون پیشہ ور ہے. مانگنے والے, بھیک مانگنے والے, ایسے لوگ جن کو گداگر کہتے ہیں, اگر آپ پیور اردو میں جو ہے وہ بات کریں تو وہ جو ہے وہ آپ کو ہر سگنل پہ ملیں گے. جہاں آپ کی سگنل پہ گاڑی جا کے رکے گی وہیں پہ آپ کی جو ہے وہ کھڑکی کھٹکنا شروع ہو جائے گی, اور جو ہے وہ جب تک آپ شیشہ نیچے نہیں کریں گے تب تک آپ کی جان جو ہے وہ چھٹنے والی نہیں ہے. اور اگر غلطی سے آپ کو کسی پہ ترس آ جائے کہ نہیں یہ شخص جو ہے وہ مجھے ضرورت مند لگ رہا ہے اور میں اسے کچھ پیسے دے دوں, چلے صدقہ ہی جو ہے وہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ قبول کرے, تو جی اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ 10 اور جو ہے وہ گداگر مانگنے والے جو ہے وہ آ جائیں گے کہ ہمیں بھی دیں, ہمیں بھی دیں, اور جب تک آپ ان کو بھی نہیں دے دیں گے تب تک جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھٹنی. اس طرح آپ کا سارا پرس جو ہے وہ خالی ہو جائے گا. ظاہری بات ہے کتنے لوگوں کو آپ جو ہے وہ پیسے بانٹ سکتے ہیں, 1-2 کو تو بندہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے, پھر آپ کو بار بار جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے معافی مانگنی پڑے گی, سلام کرنا پڑے گا, ان کو کہنا پڑے گا کہ معاف کر دیں, آپ کی مہربانی ہے, جان چھوڑ دیں. تو وہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. پھر آپ کو مختلف جگہ پر جو ہے وہ اس طرح کی خواتین, اس طرح کے بچے, بڑے, بوڑھے, جوان, سب مانگتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں. اتنا کچھ یہ بڑھ گئے معاملات کہ جو اس میں بیچارے وہ لوگ ہیں جو واقعی حقدار بھی ہیں, وہ بھی حق سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں. کیونکہ ایک بندہ, اب جس طرح کی ایسی سچویشن ہو کہ جس کا بچہ بیمار ہے, جس کے اور معاملات ہیں, وہ بندہ جو ہے وہ کہاں جائے, وہ بھی اگر بھیک مانگنے پر جو ہے وہ آج کی اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ اگر آ گیا تو لیکن بہرحال ٹریفک سے جڑی یہ بھی چیز ہے, اس کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. آپ کو ایک ہماری بہت اچھی ایک آپ جرنلسٹ ہیں عائشہ احسن, وہ ایک جگہ سے جو ہے وہ گزر رہی تھی, انہوں نے بھی واقعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس کا واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گی کہ وہ جو ہے وہ کیا معاملات ہوئے ان کے ساتھ, کہ انہوں نے جو ہے شیشہ نیچے کیا اور پیسے دیے ایک گداگر کو, اور اس نے جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ لائن لگ گئی, پھر ایک بائک والا ان کے پیچھے لگ گیا اور گھر تک جو ہے وہ بائک والوں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ریکی کرتے رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ نے پرس سے پیسے نکال کے دیے ہیں نا, وہ نوٹ آپ نے جو دیا ہے نا, لوگ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. یہ کام ہو رہے ہیں. یہ گداگر جو ہے وہ یہ بنے ہوئے ہیں, یہ بھکاری کس کس طرح سے کام کرتے ہیں, ان کی میں نے ان پہ خود ریسرچ کی ہے. میں خود جو ہے وہ سڑک پر جا کر میں نے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں کہ ان لوگوں کو پوری کی پوری ایک وین بھری ہوئی آتی ہے. یہ اگر آپ جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ پہ جائیں, یونیورسٹی روڈ پہ صبح کے ٹائم, کیونکہ میں صبح بہت ارلی آتی ہوں, 6:30 بجے مجھے گھر سے جو ہے وہ 7 بجے جو مجھے گھر سے نکلنا ہوتا ہے, تو کیونکہ میرے گھر کا اور یہاں تک کا راستہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے, تو رستے میں آتے ہوئے بے شمار جو ہے وہ مانگنے والے لوگ اور بے شمار سگنلز اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرا کیونکہ کینال روڈ ہے تو مجھے زیادہ پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. بہرحال جب میں یونیورسٹی کے پاس آتی ہوں تو یہاں پر ایک جو ہے وہ شیشے کے پاس جو ہے وہ جھنگٹا لگ جاتا ہے, اور میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک گاڑی آئی ہے
جس میں سے کوئی 6 یا 7 مانگنے والے جو ہے وہ ان کو اتارا ہے انہوں نے، اور وہ گاڑی جو ہے وہ چلی گئی ہے. میری اپنی آنکھوں دیکھی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور وہ چلی گئی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ مختلف جگہ پر پھیل گئے ہیں، 2 اس طرف چلے گئے ہیں، 2 اس طرف چلے گئے ہیں، ایک پیچھے آ گیا ہے، ایک عورت ایک بچے کو لے کر جو ہے وہ میری گاڑی کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہے. اب یہ ساری سچویشن میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں. جب وہ میرے پاس آئی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ یہ کیا کر رہے ہو، تم تو گاڑی میں سے اتری ہو. تو وہ بھاگ گئی وہاں سے، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ چلی گئی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، میرا مارننگ شو ہوتا ہے کہ میں اس کو لیکن مجھے افسوس رہا کہ میں جا کے دوبارہ ان کے خلاف یا تو میں 15 پہ کال کرتی یا میں کچھ ایسا ضرور کرتی. آج تک مجھے اس چیز کا افسوس بہت ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن کچھ نہیں کر سکی. بہرحال نمائندے شیراز نثار صاحب ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ ہماری تمام جتنی ہماری نیوز ہوتی ہے خاص طور پہ بڑی اچھے طریقے سے سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے کال آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ معاملات ہو گئے ہیں، یہ حالات ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں شیراز صاحب کی جو بھی رپورٹنگ ہے نا میں اس کی بڑی داد دیتی ہوں. یہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ آن کال ہیں یا یہ ہمارے چینل کے نمائندے ہیں، یہ بہت اچھی اور سالڈ اور صحیح بات ہوتی ہے. ایگزیکٹ جب میں اس کی تصدیق کرتی ہوں تو وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. شیراز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بہت لمبی تعریف کر دی. نہیں شیراز صاحب بالکل، میں کہتی ہوں جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو سراہنا چاہیے. اور اگر آپ اتنی محنت کر کے اپنی جان پہ کھیل کے یہ نیوز ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم تک لاتے ہیں، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم منہ ہلا کے جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتے؟ تو یہ زیادتی والی بات ہے، میں سمجھتی ہوں. ابھی کل صبح آپ سے ڈسکس ہوا تھا کہ آئی جی یا سی پی اس میں ایک جائے گا لازمی. بالکل بالکل، وہ رات کو آئی جی تبدیل ہو گیا. بالکل. آپ پہلے نیوز مجھے دے دیتے ہیں، وہ اور بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو آن کریں یا نہ کریں. خبروں میں ہمارے چینل پہ آن ہوتی ہے یہ چیز، آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں کئی بریکنگ نیوز جو ہے وہ چل چکی ہیں اور وہ بعد میں آن ایئر ہوتی ہے باقی چینل. بالکل صحیح بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ چیز پہلے آپ مجھے جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں، آپ کی طرف سے پہلے ہمیں نیوز مل جاتی ہے، دوسرے چینل پہ بعد میں چل رہی ہوتی ہے. یہ میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں اور ہم نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے، نو ڈاؤٹ. تو آج ہم ٹریفک پولیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. شیراز صاحب یہ ذرا ہمیں بتائیے گا، یہ جو 15 روزہ آگاہی مہم کا آغاز ہوا ہے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا شہریوں کے لیے؟ جی یہ بہت ہی ضروری ہے اور بڑا اچھا اقدام ہے. یہ آئی جی پنجاب تبدیل ہوئے ہیں، یہ ان کی طرف سے انسٹرکشن سی کہ پورے پنجاب میں اب یہ اسکول میں بھی جا رہے ہیں. اچھا. کہ بچوں میں جو ہے وہ ٹریفک سگنل اسپیشلی جو ہے اس کی اب ہونی چاہیے. لیکن لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ہر سال پاکستان میں ایکسیڈنٹ میں لوگ مارے جاتے ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ سامنے آئی ہے، جو باقاعدہ مانیٹر کیا گیا ہے، کہ ٹریفک کی وائلیشن ہے. اگر ایک لائن جو ہے وہ موٹر سائیکل کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کو وہیں رہنا چاہیے. جو لائن ہے ٹریفک، جب تک ہم ٹریفک رولز کو نہیں فالو کریں گے روڈز ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ آگاہی مہم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے اور سی ٹی او جو ہے ہمارے اس وقت عابد حسین وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں اور خود جا کر وہ سب کو بتا رہے ہیں. سید حماد عابد. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ جو چھوٹے بچے جو یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، جن کے پاس ابھی لائسنس موجود نہیں ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کے جو ہے وہ سامنے معاملات آ رہے تھے، اس حوالے سے کیا آگاہی مہم انہوں نے سٹارٹ کی ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، انہوں نے نا مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ مسجدوں میں بھی اعلان کروایا گیا اور تمام ایس ایچ اوز کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جو ہے وہ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو ہے وہ اس مہم کو چلائیں اور والدین کو بھی یہ سمجھائیں. دیکھیں ہم ہر چیز فورس پہ ڈال دیتے ہیں، یہ والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر ان کا بچہ کو 12 13 14 سال کا ہے تو اس کو روکیں کہ اس کو بائک پہ نہ جانے دیں. اور جب کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جی فورس کو کہ جی ٹریفک ٹھیک نہیں تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو چلیں بہتر ہے کہ یہ آگاہی مہم کا جو آغاز کیا گیا اس سے شہریوں کو جو ہے یہ فائدہ مند ثابت ہو اور شہری اس کو فالو بھی کریں. بیسیکلی شہریوں نے اس کو فالو بھی تو کرنا ہے نا، بات تو یہاں آ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے جی امپلیمنٹیشن جو ہے، عمل درآمد جب تک نہیں ہوگا تو جتنے مرضی قانون بنا لیجیے، جتنی مرضی آگاہی مہم ہو اس کو فائدہ نہیں. یہ بتائیے گا، یہ جو لاہور کی سڑکوں پہ آپ کو جگہ جگہ گداگر مانگنے والے نظر آتے ہیں جو جان نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مشترکہ آپریشن 4 روز میں 26 مقدمات درج ہو چکی ہے. اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اب یہ کس حد تک جو ہے وہ ان کنٹرول ہے، کیونکہ کچھ جو ہے وہ امن نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ہی اچھا ٹاپک چوز کیا ہے. یہ باقاعدہ یہ مانگنے والے نہیں ہے، یہ ایک مافیا ہے. تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. یہ جرائم پیشہ آپ اگر امامیہ کالونی سے آگے چلے جائیں، شادرہ سے آگے فوز والا کی سائڈ پہ، تو وہاں پر یہ رہائش پذیر ہے جھوپڑیوں میں. یہ جو بچے انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، یہ وہ
کرائے پہ لے کے آتے ہیں, ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے یہی رپورٹ ہے, یہ پولیس کو بھی پتا ہے. بالکل اور انہی مانگنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو چرس, ہیروئن اور نشہ بھی بیچ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پولیس جو ہے وہ, پولیس کو پتا ہے, اور پولیس کو یہ پتا ہے کہ یہ مافیا جو ہے یہ کس طرح کام کر رہا ہے. آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں کہ آج کل ان گداگروں کے ساتھ واردات کس طرح کی جا رہی ہے. کہ یہ گداگر کیا کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی گاڑی پہ کوئی جا رہا ہے اور اس کو جو سائڈ میرر ہے, شیشے جو ہے وہ اس کو نیچے ہیں, اور اس کے ڈیش بورڈ پہ اگر موبائل یا پاس پڑا ہوا ہے, تو انہی گداگروں کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار ہوتا ہے جو اس گاڑی کے پیچھے آ کے تو ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے, اور جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی پیچھے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا ہے. پوری ٹیم ہوتی ہے ان کی, پوری ٹیم ہے. اور وہ جو مانگنے والا ہے وہ کہے گا ابا جی ہے نا گڈی تاڑی پیچھے ٹوٹ گئی. اب جو بھی ڈرائیو کرنے والا ہے وہ گاڑی روک کے پیچھے گاڑی دیکھنے آتا ہے, اتنی دیر میں جو ہے وہ اس کا پرس, موبائل جو بھی ان کے ہاتھ آتا ہے, اور وہ اس طرح سے غائب ہوتے ہیں. ان کے ساتھ 2-3 موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں. آج کل یہ طریقہ کار ہے ان کا, ڈکیتی, چوری, منشیات فروشی, یہ گداگری کے نام پر ہو رہی ہے. اور آپ کو اور بھی ایک بات بتاؤں کہ یہاں کیمپس پول پہ کچھ پرائیویٹ ایمبولینس کے ڈرائیور ایسے ہیں, گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کر کے وہ بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کو پتا کہ یہ بڑا آسان طریقہ ہے. یہ ایک مافیا بن چکا ہے, جنہوں نے جو اصل حقدار ہے ان کا بھی حق جو ہے انہوں نے مارا ہوا ہے. اور پولیس نے یہ رواں 8 ماہ کے دوران صرف لاہور میں جو ہے وہ 470 مقدمات درج کی ہیں ان کے خلاف. لیکن چونکہ وہ گداگری ایکٹ جو بیل آفینس ہے وہ فوری ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ جو مافیا ہے ان کو چلا کون رہا ہے, ان کے پیچھے کون ہے. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. یہ گاڑیوں پہ آتے ہیں, میں نے خود دیکھا باقاعدہ جو جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ 100 گداگر ہے, اس کے پاس 50 ہے, تو وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں ان کے پوائنٹس میں ان کو چھوڑتے ہیں اور پھر واپسی ان کو وہاں سے اٹھاتے نہیں ہیں. جی بالکل, ہر طرح کے جرائم میں ملوث ہیں. اچھا, اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ ڈیلی یہاں سے گزرا ہے. اکثر جو ہے وہ مانگنے والے, کیونکہ میری ڈیلی کی روٹین جو ہے وہ یہ ہے, یونیورسٹی روڈ ہے, کینال روڈ ہے, میں آتی ہوں یہاں سے, تو جس اشارے پہ مطلب ایک اشارہ یہاں پہ یونیورسٹی کا آتا ہے میرا, تو وہاں جہاں پر میں رکتی ہوں, میں نے اپنا راستہ چینج کر لیا ہے ان کی وجہ سے, کہ مجھے راستہ چینج کرنا پڑا ہے, کہ ان کو پتا چل گیا. وہ ایک مجھے مانگنے والا یہ کہتا ہے ہاں باجی آپ تو روز یہاں سے گزرتی ہیں. اب میں بڑی حیران ہوئی کہ دیکھیں ذرا ان کو کتنا پتا ہے کہ ڈیلی جو ہے وہ میں یہاں سے گزرتی ہوں, حالانکہ میری گاڑی چینج ہوتی ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ جی یہ ڈیلی یہاں سے گزرتی ہیں, انہوں نے ریکی کی ہوئی ہوتی ہے. اب ہماری ایک بہت اچھی جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں, میری جاننے والی ہیں عائشہ, ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ جو ہے انہوں نے ATM سے پیسے نکلوائے, ایک بندے کو جو ہے وہ دینے لگی ہیں, تو پیچھے سے وہی بائک والا جو آپ نے جو ہے وہ بھی قصہ سنایا کہ بائک پہ پیچھے جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ ان کے گھر تک ان کی جو ہے وہ ریکی کرنے کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع ہو گیا ہے, 6 مقدمات, میرا خیال 26 مقدمات جو ہے وہ درج بھی ہو چکے ہیں, تو میرا خیال یہ ایک اہم اور احسن قدم ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو اضافہ کرتا چلوں کہ ڈیفینس میں ایک 80 لاکھ روپے کی چوری ہوئی ہے, پچھلے دنوں میں مقدمہ درج کیا گیا. اچھا, وہ مانگنے والی آئی ہے, تو اس نے دیکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہے, وہ اس سے مانگتے مانگتے نا اس کے اندر چلی گئی ہے, اور اندر جا کے اس نے ٹیلی فون کال پہ جو ہے وہ اپنے باقی ساتھیوں کو بلوایا کہ یہاں پر ایک عورت گھر میں اکیلی ہے, اور وہاں پہ واردات ہوئی ہے. جب وہ ٹریس ہوئے تو پھر پتا چلا کہ یہ مانگنے والے ہیں, اور اسی طرح سے یہ وارداتیں کرتے ہیں. ان کو گھر کے اندر بالکل نہیں آنے دینا چاہیے. ان کے پاس موبائل ہوتے ہیں, اور جس گھر میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اکیلا ہے وہاں یہ فون کر کے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بلوا لیتے ہیں. پہلے سے ریکی کر رہے ہوتے ہیں. میرے اپنے گھر میں ڈکیتی ہوئی آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے, اور کام والی نہیں کروائی, اور جیسے ہی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انٹر ہوئی, اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلا لیا, 6 گنے میرے سر کے اوپر تھی, اور میں نے اپنی ساری چیزیں نکال کے ان کو دی. مجھ سے زیادہ یہ چیزیں وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ میرے گھر کے اندر یہ سب چیزیں سب کچھ اٹھا کے لے گئے. انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں چھوڑی, موبائل فون نہیں چھوڑا, ہاتھوں میں رنگز کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ ہم نے دوبارہ بنایا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ کام والیاں کرواتی ہیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ مانگنے والے جو ہے وہ کروا رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہمارے پاس, یہاں پہ بہت سی NGOs ہیں جن کے پاس
उनके पास फंड भी है, करोड़ों रुपए के फंड वो इकट्ठे करते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे किराए पे लेके मांग रहे हैं वो बच्चे डेथ हो जाती है कई बच्चों की, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को आगे आना चाहिए, एनजीओ को आगे आना चाहिए, प्रैक्टिकल तौर पे इनको आगे आना चाहिए। अच्छा, वैसे सारा अहमद से मेरी जब भी बात हुई है ना, शराज साहब, सारा अहमद से मेरी जब भी बात हुई है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि बस वो उनकी बातें ही बातें हैं। उनकी जो वाइस चेयर पर्सन है वो फिर भी जो है वो खातून जो है वो इन चीजों को समझती हैं जो है, लेकिन जो वो साहिबा हैं उनको किस खुशी में जो है वो लगाया गया है, मुझे तो समझ नहीं आती कि उनके नखरे जो है वो आसमान पे बातें करते हैं और बच्चों की प्रोटेक्शन की बात आए तो उन्हें पता कुछ नहीं है कि बच्चों को प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है। माजरत के साथ मैं तो साफ और वाजिया जो है वो बात करती हूं। आजकल आपने बड़ी अच्छी बात की है कि खुशी का जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, तो ये जितनी भी अब ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें जो पॉलिटिकल हमारे हुक्मरान है जो मुंतखब हुए हैं वो अपनी खुशी के लिए लगा रहे हैं। 2 साल में 6 आईडी कर दी हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने। तो ये इसी तरह बाकी जैसे आपने वो बात की है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, तो जो यस सर और खुश करने वाला है वो बस वही लगेगा, यहाँ पे तैनात उसी को किया जाएगा। वो आपको, हमें टीसी आती नहीं ना, इसलिए हम कहीं लगेंगे नहीं, हम इधर ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया शराज निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बेहतरीन बात की और जो है वो आपने हमें बताया भी, अपडेट भी किया कि किस तरह गदागरों के खिलाफ जो है वो 26 मुकदमात भी दर्ज हुए और मजीद भी जो है इसके हवाले से जो वो काम किया जा रहा है, ट्रैफिक प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं, अवाम को आगाही दी जा रही है, बेहतर एक बात है। ये तमाम चीजें हमारे माशरे की हैं, ये तमाम चीजें हमारी अवाम की जो है वो सिक्योरिटी की हैं और ये सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं ये बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा हमारे माशरे में एक और चीज बहुत अहम है जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम जो है वो अडॉप्ट करते हैं, और वो है ऐसे ड्रामे जो तख्लीक किए जाते हैं जो हमारी माशरती इक़दार के खिलाफ होते हैं या उनके मतलब साथ साथ ही कुछ टच करते हुए होते हैं। मुझे तो आज तक जितने भी मैंने ड्रामास देखे हैं मुझे तो वो अपने जो है वो माशरे से जो है वो जुड़े हुए नजर नहीं आते आजकल जो ड्रामास बनते हैं। लेकिन बहरहाल माशरे के लिए तफरीह का एक जरिया ड्रामा जरूर है। लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो ड्रामा देखते हैं, कभी उन्हें कोई अपना करैक्टर उसमें नजर आ रहा होता है, कभी कोई चीज नजर आ रही होती है, कभी जो है वो खवातीन पे जुल्म और ज्यादती इतनी दिखाई जा रही होती है कि जो घरों में खवातीन बैठी होती हैं वो रोना शुरू कर देती हैं। कोई ड्रामे में मर जाता है तो घरों में रोना शुरू हो जाते हैं लोग, अम्मियां रोना शुरू हो जाती हैं, बंदा पास बैठा टेंशन में आ जाता है कि इनको क्या हो गया है। तो वो इतने ड्रामा में जो है वो इमोशनल जो है वो सीन जो है वो दिखाए जाते हैं और लोग ऐसे किस्तवार ड्रामे देखते हैं। मेरी प्रोड्यूसर भी बड़ी शौकीन है ड्रामे देखने की, वो भी किस्तवार ड्रामे देखती है बैठ के, और मैं उसको ये मतलब कहती रही यार मतलब इस तरह इतना शौक ड्रामे देखने, आप लोग कितना ड्रामे देख के कितना सीखते हैं, क्या सीखते हैं इससे, इस पे भी बात करेंगे, हमारे मास्टर के वाले से बात करेंगे। अच्छा, मैं जब भी ड्रामास की बात करती हूँ ना मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, लोग बड़ी खवातीन मेरे बड़े खिलाफ हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं जी, हो जाए आप मेरे खिलाफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद आते हैं, उसके बाद जो है इस पे बात करें। हमारी जो तहजीब है, जो हमारी सकाफत है वो हमें ड्रामों में नजर आती है या हम ड्रामा से सीखते हैं। जो राइटर है, जो लिखने वाला है, जिसने डायलॉग लिखे हैं वो उसके डायलॉग हिट होते हैं, वो करेक्टर्स हिट होते हैं जो करेक्टर हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, वो चेहरे हिट होते हैं जो उस करेक्टर में ढलकर वैसी ही जो है वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। थिएटर की अगर आप बात कर लें तो थिएटर बहुत मुश्किल है, थिएटर इतना आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। सामने ऑडियंस बैठी होती है, आपको अपना एक एक मतलब टीवी में तो ये होता है ना कि आपकी रीटेक्स हो जाती हैं, आप जो है वो बार बार जो है वो रीटेक करके जो है वो दोबारा से रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन थिएटर एक ऐसा, जिसने थिएटर किया है वो बंदा कहीं मार नहीं खाता, और थिएटर में जो है वो जो एक्टर हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं वो थिएटर से निकले हैं। दुनिया भर में आप जो है वो बात कर लें, आप किसी भी मुल्क की जो है वो बात कर लें, किसी भी मुल्क की तहजीब की बात कर लें, तो मैं अगर आपको बताऊं कि तारीख इस हवाले से जो है वो मैं बताती है कि थिएटर जो है वो यूनान का हो, चीन का हो, जापान का हो या अफ्रीका का हो, थिएटर जो है वो एक ऐसी तफरीह है लोगों के लिए कि जो लोग जो है वो अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए थिएटर की तरफ जाते हैं। ये और बात है कि अब थिएटर जो है वो कुछ अजीबो गरीब सी चीजें भी जो है वो वहां पर जो है वो रोनुमा होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो कुछ फैमिलीज जाना जो है वो पसंद नहीं करती हैं, बस मर्द हजरात ही जाना जो है वो बहुत अपना जो है वो अच्छा समझते हैं। ये थिएटर वालों पे भी डिपेंड करता है कि वो आवाम को क्या दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है। लेकिन आज अगर हम ये कहें कि हमारी तफरीह का जरिया हमारे ड्रामाज हैं तो ये गलत नहीं होगा। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहुत काम कर रही है, ड्रामाज बन रहे हैं, लेकिन ड्रामाज सारे वही बन रहे हैं जिसमें औरत पे तशद्दुद दिखाया जा रहा है, औरत को मजलूम जो है वो पेंट किया जा रहा है, यहाँ कहीं औरत की बगावत दिखाई जा रही है कि औरत
जो है वो बगावत पे उतर रही है और उसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है कि वो भागी दौड़ी चली जा रही है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, ना घर देख रही है ना बाहर देख रही है, माँ बाप की इज्जत का पास नहीं है, और लड़कियां ऐसा ही कर रही हैं। फिर हमारे माशरे में यही तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। मुझसे बहुत खवातीन इख्तलाफ करती हैं, मुझे कॉल करके जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है, मुझे कमेंट्स में क्रिटिसाइज किया जाता है कि जी आप ड्रामास के हवाले से ऐसी बातें करती हैं। तो मैं बिल्कुल करती हूँ भाई, मैं यहाँ एज एन एंकर नहीं बात करती, मैं एज अ माहिर नफ्सियात बात करती हूँ, क्योंकि आप वही सीखते हैं जो आपको दिखाया जाता है। आप अपनी फिल्मों और ड्रामों से वो चीज तो ले लेते हैं जो आपके अपने मतलब की होती है, लेकिन उनके नताइज क्या निकलते हैं उससे बेखबर होकर आप जो है वो दौड़ी चली जा रही होती हैं। तो ऐसे काम जो है वो मत करें, अपनी जात के साथ खुश रहना जिस इंसान को आ जाता है, मेरा ख्याल है वो बेहतरीन शख्स है। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर अदाकार हैं राशिद महमूद साहब। जब उनके दौर के ड्रामाज बनते थे तब बड़ी सादगी, इज्जत, एहतराम और एक सबक होता था, और जो आज ड्रामास बनते हैं उसमें औरत को जो एक करैक्टर बना दिया है, औरत के अलावा कहानी कहीं घूमती नहीं है। ये सब कुछ क्या है? राइटर्स की गलती है, डायरेक्टर्स का मसला है, या लोग देखना ही ये चाहते हैं? ये राशिद महमूद साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयतें ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। खुश रहिए, खुश रहिए। आपकी जब ये आवाज सुनती हूँ तो कान जो है तरोताजा हो जाते हैं। अरे सेम टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका माशाल्लाह, आप हमारे लेजेंड हैं। आप एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने हमें सबक आमोज ड्रामास दिए हैं। आपकी एक्टिंग से लोगों को सीखने को मिला है। आज ये चीज मिसिंग है सर, आज ये सब कुछ हमें दिखाई नहीं देता, क्या वजूहात है? देखो बेटा, जब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है वो टारगेट बन जाता है ना, तो फिर उसमें से कदरें, फॉर्मेलिटीज, अखलाक, तरबियत, एजुकेशन, ये सारी चीजें डिलीट हो जाती है, फिर एक दौड़ हो जाती है। ये जो रेटिंग एक हमारे यहाँ नहीं बल्कि दुनिया भर में होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अनड्यू इस पे हो गई है तवज्जो कि सिर्फ पैसा जो है वो किस शक्ल में मिल रहा है, उस हवाले से ये सारी की सारी खराबियां जो हैं और ये हमारे यहाँ बिनहैसुल कौम हो गया है। ये नहीं है कि किसी एक जगह है, हर जगह एक दौड़ लग गई है। उससे ये सारी की सारी खराबियां उसकी वजह से हो रही है कि हमें पैसा किसी भी शक्ल में मिल जाए। मुस्लिम हदें हैं हम पे, रिस्ट्रिक्शंस हैं, मादर पिदर आजादी नहीं है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग भी अल्लाह मियां ने इंसानियत के हवाले से भी एक रिस्ट्रिक्शंस हैं दुनिया के हर फर्द पे जो इस जमीन पे भेजा गया है। लेकिन वो उसमें हर बंदा जो है वो जो एक एटीट्यूड, एक मोमेंटम, हमारे यहाँ ग्लोबल कहा जाता है कि जी दुनिया का मोमेंटम यही है। तो दुनिया का मोमेंटम जो है वो इस कोरोना ने बिल्कुल वो जो हम एक अपने कवायद ज़वाबित और लॉजिक से क्रिएट कर रहे थे, वो मेरे रब ने यकसर खत्म कर दी सारी दुनिया में कि ये सारे आपके बनाए हुए सिनेरियो हैं। वाहदहु ला शरीक मैं हूँ, और जो मैंने तय कर दिया इस दुनिया में अब वही होना, आप उससे हिल नहीं सकते। हम फैक्ट बिलीवर नहीं है बेटा। सर आज मैं कुछ तल्ख और कुछ बड़े सवाल आपसे करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जवाब देंगे। खवातीन बेशक इस पर जितनी मर्जी नाराज हो जाएं या मेरे खिलाफ जहाज शुरू कर दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ी हकीकत पसंद और सच्ची बात करने वाली बंदी हूँ। मुझे ये बताएं सर कि थिएटर करने पे जब एक खातून को डांस करने पे, नाचने पे इतना पैसा दिया जाता है कि उसका पूरा का पूरा खानदान उससे चल सकता है, तो फिर एक औरत जो है वो इज्जत से काम करने को प्रेफरेंस नहीं देगी, वो वहां जाकर जो है वो उस नाचने को प्रेफरेंस देगी जो वो कर रही है, क्योंकि वहां से उसको पैसा मिलेगा। अच्छी अच्छी खवातीन, अच्छे अच्छे घराने की औरतें, लड़कियां जो कि कमा नहीं सकती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैंने देखा है कि वो ये सारे काम जो है वो कर रही हैं। ये हम अपने माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखो बेटा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कबात तो ये है कि हमारे सेटअप में एक कमाने वाला है और एक ढेर है उसकी सराउंडिंग में जो सिर्फ उसी पे नजर रख के खाने बैठा हुआ है। सही है। दुनिया भर में ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं। 18 बरस का होता है, 18 बरस तक हुकूमत जो है वो उसको फीड करती है, उसके सारे सराउंडिंग के इंसेंटिव जो ह्यूमन राइट्स
بینگ اے سٹیزن ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے نہیں. ہمارے ہاں روایات ٹریڈیشنز قدریں جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہوئی ہیں ساری کی ساری. بیٹھے ہوئے کھانے والے اس میں یہ ہے کہ آسان خواتین جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار خواتین جو اس شعبے میں ہیں اور یہ کچھ کر رہی ہیں وہ کرنا بھی نہیں چاہتی, وہ نہیں کرنا چاہتی. اس میں سے اب 90% ایسی ہوگی جو مجبور ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان گھرانوں کے ان احباب کو شرم آنی چاہیے جو اپنی بیٹیوں کو ایسے صرف اس لیے اس شعبے میں یا اس کرداروں میں یا اس لمٹ سے آگے بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ اپنے سروائیول کے لیے. ارے رب کے پاس بھی جانا, وہاں اپنے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تمہارے. یہ تو سر وہ جہاد کر رہی ہیں وہ خواتین کہ وہ پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کی ذات کی نفی کر رہی ہیں, بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں نا پچھلے دنوں ہماری ایک اسٹیج کی ایک آرٹسٹ تھی, میں چونکہ یہ جو اسٹیج کی جو پنجاب کی ایک ان کی فیڈریشن ہے تھیٹرز اور اس کی میں ان کا پیٹرن ان چیف تھی. ہماری ایک آرٹسٹ غالباً عالیہ یا کیا نام تھا اس کا, اس کا یہ حال ہوا جس بیچاری جھوپڑے میں جا کے ارے جب تک وہ کماتی رہی وہ کہتی تھی کہ میں لاکھوں روپے لیتی تھی روز کے, تو اس کے خاندان کو یہ 4 پیسے اس کے جوڑ کے بھی رکھنے تھے جو ان حالات میں جب وہ آیا تو اس سے سروائیو کر سکے. سر کسی نے ساتھ نہیں دیا, کوئی ساتھ نہیں دیتا. ہاں تو اس طرح یہ قباحتیں جو ہیں اس میں مجبوریاں بھی ہیں اور اس میں کچھ انڈیو لمٹس بھی ہے جو ایک ایٹیٹیوڈ میں نیچر میں اس میں ہوتی ہے کہ نمائش اور جانے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور اس میں پیسہ کتنا ہے, عزت سے کام کرنے میں تو آپ کو 4 پیسے ملتے ہیں لیکن ایسا کام کرنے پہ آپ پر پیسوں کی بارشیں کر دی جاتی ہیں. یہ تو مینٹالٹی ہے ہمارے بالکل ایسا ہی. جب معاشرے میں خرابیاں جو ان کو روکنے والا کوئی نہیں. ہمارے ہاں قباحتیں ہوئی کہ جی فلم انڈسٹری کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جی فوج فلمیں بن رہی ہیں, بےہودہ گانے ہیں اس میں, یہ تو کوئی کیا ان کو روکنے والا کوئی نہیں کرے گا, بےہودہ لباس پہنے گا اس کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے سر. تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. 6 7 ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے جو تھیٹر پہ موجود ہوتے ہیں. فلم سینسر میں سینسر بورڈ کے چیئرمین صاحب سے لے کے بے شمار ممبران ہوتے ہیں. کیا ڈیوٹی ہے ان کی؟ یہ سب کے سب جو ہے یہ جو اس پیسے کی دوڑ ہے کہ کسی شکل میں ہر بندہ جو ہے وہ اسی دوڑ میں ہے کہ مجھے پیسے کیسے ملیں گے. پھر اس میں وہ لمٹس جو ہے اخلاقیات اور ذمہ داریاں اور جواب دہی وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. یہ خرابیاں ہیں بیٹا ہمارے یہاں. میں یہ مانتی ہوں کہ اگر میں ایک ڈاکٹر نہ ہوں تو میں میڈیا سے نہیں کما سکتی. بالکل میڈیا میں مجھے اتنا پیسہ نہیں دیا جائے گا. میں بیٹا بڑی مزے کی بات تمہیں تازہ سناتا ہوں. بالکل سن لو. پاکستان ٹیلی ویژن جہاں ارباب اختیار 16 15 20 لاکھ کی تنخواہوں پہ رکھے ہوئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. 2 برسوں سے کوئی کام وام نہیں تھا. اس محرم میں مجھے بلایا گیا وہاں یہ مرثیہ انیس پڑھنے کے لیے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, وہ تو ہر بندے کا کام نہیں, ہر بندہ انیس کو نہیں پڑھ سکتا. مجھے بلایا پروڈیوسر نے, میں اس کا نام نہیں لوں گا. میں چلا گیا, میں نے پڑھ دیا, آن ایئر بھی ہو گیا کئی بار. اب اس کا چیک سنو کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ارباب اختیار جو کھڑپینچ ہے جو اس کو رن کر رہے ہیں, جس کو ایجاد ہم نے کیا تھا, جس میں ہم نے اپنا خون دے کے اس پی ٹی وی کو دنیا بھر میں مثال بنایا تھا, سکھایا تھا لوگوں کو. آپ یقین کرو کہ اس جہاں سے میں گیا میرا 1000 روپے کا تو آنے جانے کا پیٹرول لگ گیا ہوگا. اس کا جو مجھے کل چیک ملا وہ 620 روپے کا تھا. ارے میں تو بولنے کی آڈیوگرافی کے چند جملے بولتا ہوں تو کم از کم مجھے 10,000 روپے ملتا ہے, لیکن ٹی وی میرا اپنا ہے. تو یہ ایسے برسبیلا تذکرہ ہمارے ہاں لٹیروں کے ہاتھ آ گیا ہوا. ایسا ہی ہے. جس بندے کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. ہم کنڈکٹر رکھ لیتے ہیں, کبھی نیا پاکستان, کبھی پرانا پاکستان, کبھی کوئی حکومت, کبھی کوئی حکومت. فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اپنی افیلیشن کے لوگ. اسی لیے لوگ اب پی ٹی وی کی طرف نہیں جاتے. پی ٹی وی سے مجھے بڑی آفرز آئی, میں نے ان کو صاف منع کر دیا, بھائی میں نہیں آ سکتی, آپ لوگ چیک ہی نہیں دیتے. کاپی بھیج رہا ہوں ادھر اسلام آباد جو ارباب اختیار ان کو کہ آئندہ
مجھے پی ٹی وی پہ میں بالکل نہیں جاؤں گا, مجھے مت بلایا جائے. میں اپنا کیریئر جو میں نے زندگی میں ڈگنیٹی وقار اور 50 برس کے بعد مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا, میں اپنے رب کے ہاں بڑا پاک صاف جانا چاہتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل وہ صحیح میں کہہ ان رہے کو ہیں. کہوں گا کہ آئندہ مجھے بالکل نہ بلایا جائے, اور یہ چیک میں ان کو بھیج رہا ہوں کہ یہ رکھیں. معاشرے میں اتنا میں نے انتشار ہے, مفت کیا, رب کے لیے کیا وہ سارا یہ کام. معاشرے میں جو تو حال انتشار ہے ہے یہ ہم اپنے ڈراماز میں دکھاتے ہیں. ہم ڈراماز میں کچھ دکھاتے ہیں, کچھ چھپا لیتے ہیں, اور جو ہم چھپا لیتے ہیں اصل میں سچ وہ ہوتا ہے, اور جو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے ہمیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں دکھانے کے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. یہ جو آج ریٹنگ سارا کچھ وہ ہے ریٹنگ. ارے ریٹنگ نہیں ہے, آپ کے کانٹینٹس جو ہیں وہ آپ کا وہ ریٹنگ ہے, وہ ہے ریٹنگ. سر جس نے آپ کو دیکھنا ہے اس نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گمکس ہم اپنی قدریں بھول گئے, اس سے نکل کے اب اس سے ہو کے مداری پن سے سروائیول. آج ہماری بچیاں کہتی ہیں, آج ہماری لڑکیاں کہتی ہیں فلاں ڈرامے میں فلاں بندے نے فلاں کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا, فلاں کا یہ ہو رہا تھا, فلاں نے یوں کر دیا, اس نے اس کو طلاق دے دی, اس نے بیٹا نکال میرے دیا. ریلیجن میں, میرے معاشرے میں, میری ماں بہن بیٹی, ارے میرے رب نے دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے جنت, کہ میرے پاک پروردگار مجھے معاف کر دے, میں جنت میں جاؤں. اور وہ جو جنت ہے, جو سب سے بڑا سم اپ ہے میرے ریلیجن کا, وہ عورت کے, میری ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے. جو آج ہم نے تم کس عورت کو پورٹرے کر رہے ہو, کس عورت کو پورٹرے کر رہے ہو آپ؟ عورت 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 زیادہ مقام, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے, کبھی کوئی سر آپ سے بات کر کے نا مجھے وقت کا پتہ نہیں چلتا. ابھی مجھے یہاں بریک لینی بہت ضروری ہے, تھینک یو سر. آپ خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, سلامت رہیے آپ ہمارے سروں پر. آپ جیسے اداکار ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ اداکاری کیا ہوتی ہے, سبق کیا ہوتا ہے, ڈراماز کیا ہوتے ہیں, اور اپنی اسلامی اقدار اور ثقافت کیا ہوتی ہے. آج کے ہمارے جو فنکار ہیں وہ بیچارے وہی کر رہے ہیں جو ان سے کروایا جا رہا ہے, ان کا بھی کوئی قصور نہیں. پیسے کی دوڑ لگی ہے, لوگ کیا کریں, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اکثر ہمارے فنکار وہ نہیں ہیں جو وہ دکھتے ہیں اسکرین پہ, وہ نہیں کرنا چاہتے جو ان سے کروایا جاتا ہے. تو برائے مہربانی سب کو ایک جیسا جو ہے وہ مت جو ہے وہ سمجھا کریں. سوشل میڈیا پہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے, شو کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ٹپس آپ ان ڈراماز سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آج کل تو ایسے ڈراماز بن رہے ہیں, پہلے کی بات اور تھی جب ہم جو ہے وہ وہاں سے اسلامک دار سیکھا کرتے تھے, جب ہمیں وہاں سے جو ہے وہ ہماری ثقافت ملا کرتی تھی. اور آج جہاں ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ اگر ہم اسی سے ریلیٹڈ اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ آ جائیں, کہ جو یہ ہے کہ کرونا نے, خاص طور پہ اس کووڈ نے جو ہے وہ بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے انٹرٹینمنٹ کا معیار, کہ اب آن لائن انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہو گئی ہے. لوگ آن لائن انٹرٹینمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پریفرنس دے رہے ہیں بجائے کہ جو ہے وہ لائیو انٹرٹینمنٹ کو, کیونکہ ظاہر ہے کرونا کا خوف تو ابھی بھی موجود ہے. کرونا وائرس جو ہے وہ ہمارے ارد گرد ہی ہے, کہیں بھاگ تو نہیں گیا ہے, اور سوشل ڈسٹینسنگ بہت زیادہ ضروری ہے, ساتھ ہی اپنی کیئر کرنا بھی ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم بھول گئے ہیں کہ کرونا یا یہ کووڈ جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے, اور ہمارے ارد گرد ہی جو ہے وہ کہیں موجود ہے. تو اس میں جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. آن لائن انٹرٹینمنٹ نے بہت سی ایسی ویب سائٹس آ گئیں, بہت سی ایسی ایپس آ گئیں کہ جن سے جو ہے وہ ہمارے بہت سے جو آرٹسٹ ہیں وہاں پر جو ہے وہ لائیو انہوں نے وہاں پہ اپنی پرفارمنسز دی, اور وہاں پر ان کے جو ہے وہ ویئرز بڑھے, لوگوں نے ان کو پسند کیا, اور اب لوگ جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے آرٹسٹ, بہت سے سنگر, بہت سے لوگ. تو یہ جو ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ایک تھرل آیا تھرو آن لائن سسٹم, آن لائن انٹرٹینمنٹ, اس نے جو ہے وہ لوگوں کو اب کیا آنے والا وقت ہمیں اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب آپ کی لائیو پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی, اور اب آپ کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی جگہ سے اپنے اسمارٹ فون سے آن لائن ہو جائیں, اور آن لائن انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ جو ہے وہ رواج جو ہے وہ اس کا پڑ جائے گا. اس میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سلمان عابد صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پہ, سوشل میڈیا کے تمام معاملات اور جو کام ہو رہے ہیں اور جس پہ جو ہے وہ لوگوں کا زیادہ کانسنٹریٹ ہوتا ہے. تو آج کل سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے, اور لوگ کتنا زیادہ اس چیز کی جو انٹرٹینمنٹ ہے, جو آن لائن انٹرٹینمنٹ اس کی طرف جا رہے ہیں, کہ آنے والا ٹائم اسی کا ہے. ہم پوچھتے ہیں سلمان صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. پولیٹیکل تجزیے تو آپ کرتے ہیں, سوشل تجزیہ آپ کا بہترین ہوتا ہے. آج ذرا کچھ انٹرٹینمنٹ پہ بھی بات ہو جائے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اور جو دنیا تبدیل ہو رہی ہے اس میں ڈیجیٹلائزیشن کو ایک بنیادی فوقیت مل رہی ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیے کہ یہ زمانہ 80 کا اور 90 کی دہائی کا نہیں ہے
2020 کا دور ہے جس میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ موبائل کے اوپر دستیاب ہے یا ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہیں. وہ کام جو پہلے ہم ہاتھ سے کرتے تھے وہ مشین پہ چلے گئے, جو کام ہم مشین سے کرتے تھے کسی کے پاس جا کے اب وہ ہم گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو اس لیے کورونا کا تو ایک طرح بہانہ بن گیا. ویسے جس تیزی سے ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے گئے نہیں جس طرح سے دنیا گئی ہے. لیکن اب پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا کہ لوگ ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں اور لوگ گھروں سے بیٹھ کے اپنے گھر کا دفتر کا کام بھی کر رہے ہیں, گھروں سے بیٹھ کے لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں, گھروں سے بیٹھ کے لوگ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع بھی تلاش کر رہے ہیں, اور ایون دیٹ سوشل گوسپنگ بھی ہو رہی ہے. مطلب آپ دیکھیے فیملیز کے کچھ فرینڈز آن لائن ہو جاتے ہیں اکٹھے آپس میں, اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں, کوئی شاعری کوئی میوزک. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ عمل جو ہے نا ڈیجیٹلائزیشن کا انٹرٹینمنٹ کے کانٹیکٹ میں بہت بڑھے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں ایپس انٹروڈیوس ہو رہی ہیں جہاں آپ بیٹھ کے سوشلائزیشن انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اپنے لنکیجز کو بلڈ کر سکتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہی کامیاب ہوں گے جو جن کی ایکسیس ہوگی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. اب لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائز ہونے کی طرف ہمیں جانا ہے, ہمیں اپنے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, ہمیں اپنی انٹرنیٹ فیسلٹیز کو زیادہ اس کو کرنا ہے. اور آپ دیکھیے اب تو لوگ, ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو لٹریٹ ہیں, سمجھتے ہیں, اب ان لٹریٹ بھی جو ہے وہ بڑے آسانی سے ایپس میں جا کے اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ تعلیم کا نہیں ہے, مسئلہ تو اسکلز کا ہے. صلاحیت جس کے پاس آئے گی وہ زیادہ بہتر طریقے سے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ابھی بھی ڈیجیٹلائزیشن کو قبول نہیں کر پا رہے, صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے, اور بہت سے کم پڑھے لکھے یا بالکل ان پڑھے لیکن وہ ڈیجیٹلائزیشن کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب اس کی اہمیت بڑھے گی اور لوگ جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کریں گے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ تلاش کریں گے. اور یہ اچھی چیز ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی بہت سی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. سر, اس کووڈ کے دور میں لوگ جس طرح سے اپنے گھروں میں بیٹھے, اتنا ٹائم تو کبھی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جو اس گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو کبھی ٹائم نہیں دیا. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ جس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ جو ہے وہ فلم دیکھتے ہیں, ڈراماز دیکھے لوگوں نے, ان سے بہت کچھ جو ہے وہ یہ اقدار یا ثقافت جو ہے وہ سامنے جو ہے رونما ہوتی ہے. آن لائن جیسے آپ بات کر رہے ہیں, اتنی ساری ایپس آ گئی جہاں سے ہمارے بہت سارے آرٹسٹ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ آن لائن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ کرتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں. نیو ٹیلنٹ بہت ہمیں ملا ایپس کے ذریعے. ایسی ایپس ہیں دنیا بھر میں. آپ انڈیا کو دیکھیں, آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں, کتنی تیزی سے نئے نئے نوجوان جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے کانٹیکٹ میں, میوزک کے کانٹیکٹ میں, انسٹرومنٹ کے کانٹیکٹ میں, اپنی جسے کہتے ہیں کہ مختلف اسکلز کے ذریعے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. بنانے کا موقع ملا. جی لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے, لوگ اس سے زیادہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو وہ ریلیونٹ کرتے ہیں, لوگوں میں ان کی لیجیٹیمائز پوزیشن بنتی ہے, پہچان بنتی ہے. تو یہ بڑا اچھا اپرچونٹی ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کے کام کو, خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے, ینگ سلاٹ ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر کے سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے. اور آج تک لوگوں کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کووڈ کی اس سچویشن سے, حالانکہ نکل بھی آئے ہیں, یہ تمام لاک ڈاؤن وغیرہ جو ہے اوپن بھی ہو گیا, لیکن لوگوں کو رات گئے تک جاگنے کی, ایپس کے ساتھ ان ٹچ رہنے کی, آرٹسٹوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی بدل رہی ہے. لیٹ نائٹ لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں, اور لیٹ نائٹ سروسز بھی اچھی ہوتی ہیں, جلدی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اب ایک نئی دنیا ہے, نیا فیبرک ہے, نیا ایٹیٹیوڈ, نئے بیہیویئر بن رہے ہیں, نئی اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ ینگ سلاٹس جو ہے وہ اگلے چند برسوں کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرے گی. اب اس میں حکومت کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سلمان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا وقت کیا ہمیں آن لائن انٹرٹینمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ کی لائیو پریزنٹیشن کم ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ تو ایک مزیدار وہی ہوتی ہے جہاں آپ خود وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. لیکن اب جیسے میں نے کہا نا کہ آپ خود بھی وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں آن لائن کے ذریعے, اور اپنا پورا بھرپور اظہار کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے جو ایک سچویشن کے اندر کریٹ ہوئی تھی, لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس کو اپنے اندر سمو رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں. اب کورونا رہے یا نہ رہے, آپ دیکھیے گا کہ لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو
اور ज्यादा बेहतर तरीके से इंगेज करें। मतलब कोविड के दौर में देखने में ये भी आया कि बहुत सारे एंकर्स ने अपने घर से बैठकर शोज किए, हम तो फिर भी कोविड के दौर में जो है वो अपनी जान की परवाह न करते हुए जो है वो स्टूडियो आते थे और लाइव शो जो है वो करते थे, यहाँ से जो है वो देते थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो उन्होंने घर में बैठ के अपने ड्राइंग रूम से शो किए, आज भी कर रहे हैं। सिर्फ यही शो का मसला नहीं है, बल्कि लोगों ने तो अपने ऑफिस भी घर से बैठ के चलाए हैं, बिल्कुल चलाए हैं, कारोबार को भी वहाँ से बैठ के चलाया, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हुई है, ये मैंने कहा है ना कि एक नई दुनिया है। हाँ। और इसमें नई दुनिया के मुताबिक हमें अपने आप को ढालना है और उससे सीखना है। बिल्कुल, और आगे तमाम चीजें जो है वो डिजिटलाइज हो रही हैं और ये तमाम चीजें जो अगर होती हैं तो ये बेहतरी की तरफ ही बात जो है वो जाती है, फायदा है इससे। बिल्कुल सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से और एंटरटेनमेंट के ये जो जराए तब्दील हुए इस हवाले से हमें जो है वो अपडेट किया, हमें बताया। और साथ ही साथ जो है वो अगर ये तब्दीली आती है तो ये तब्दीली एक अच्छी तब्दीली है और इससे लोगों को आसानी बहुत हो जाएगी। वो जो इतना पेट्रोल खर्च होता था ना एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो भी बच जाएगा और आप जो है वो अपने परस्तारों के साथ, अपने फैंस के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ जो है वो एक्टिव भी रहेंगे। और साथ ही आप किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, आप ऑफिस का काम भी घर बैठ के कर सकते हैं। ऐसी जो है वो चीजें अब आ गई हैं, एप्स आ गई हैं, वेबसाइट्स आ गई हैं, आप हर काम अब जो है वो एक टिप पे कर सकते हैं। आपकी फिंगर टिप पे है हर चीज कि आप जो है वो जहां मर्जी बैठे हैं वहां से आप एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। लेकिन एक थिएटर का काम ऐसा है कि जहां पर आपको जो है वो जाके ही देखना पड़ेगा कि सामने वाला जो है वो क्या कर रहा है। तो इस वजह से जो है वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके वहां पे प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है और उनको जो है वो हम ऑनलाइन उस तरीके से जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये तो आज के कुछ टॉपिक थे जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर किया, आपको बताया, अपडेट किया कि आजकल जो है वो क्या हो रहा है हमारे माशरे में, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उजागर हो रही हैं और जिनको हमें समझना है और जिनको साथ लेके भी चलना है और इनका साथ रखना भी जो है वो जरूरी है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें जनाब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कि क्या हो रहा है, तो आपको पता है कि मैं लेटेस्ट आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या मामला हो रहे हैं। अभी जनाब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक मसनूई खाल इजाद हो चुकी है कि जो दर्द भी महसूस कर सकती है। पहले तो आप अपने फेस पे या वैसे अक्सर आपने मूवीज देखी होंगी, थ्रिल एक्शन मूवीज देखी होंगी जिसपे एक बंदा जो है वो अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेता है और वो पूरा मास्क या जिल्द जो है वो चढ़ा लेता है, किसी की भी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। मिशन इम्पॉसिबल है, उसमें भी इस तरह के बड़े सीन्स हैं और भी जो है वो मूवीज हैं जिसके अंदर जो है वो ये दिखाया गया है कि वो पूरी की पूरी जिल्द जो है वो आपकी स्किन को टच कर जाती है। अब एक ऐसी स्किन आ गई है, ये आप देखिए, जो आप अगर अपनी लगा लें, पहन लें तो पता नहीं चलता, बिल्कुल बारीक स्किन है, ऐसा ही लगता है कि आपकी अपनी स्किन है। और ये स्किन जो है वो दर्द को महसूस करती है, यानी कि जो आगे आने वाले टाइम में खास तौर पर जो मसनूई खाल ये इजाद हुई है, ये जनाब ऑस्ट्रेलवी और बांग्लादेशी साइंसदानों की मुश्तरका तौर पर तहकीक से जो है वो सामने आई है और मुस्तकबिल में ऐसी मसनूई अज़ा की तैयारी में जो है इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कोई किसी की टांग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हाथ हो जाता है, तो उसके बाद जो है इस मसनूई खाल से जो है वो उसको बनाया जा सकता है और वो बिल्कुल नेचुरल लगती है। इसके अलावा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी में PhD तालिब इल्म अताउर रहमान और इनके साथियों ने खाल से दिमाग तक दर्द के एहसास की मुंतकिली की जो नकल करते हुए ये जिल्द तैयार की है, ये दर्द को महसूस कर सकेगी। पहले तो जो प्लास्टिक की जिल्द आती थी वो दर्द को महसूस नहीं कर सकती थी, उसके ऊपर कोई खराश भी लग जाए, कुछ भी हो जाए तो पता नहीं चलता था। लेकिन अब ये इतनी लाइट स्किन जो है उन्होंने बनाई है कि ये स्किन के बिल्कुल साथ अटैच है और ये दर्द को भी जो है वो महसूस कर सकती है। आम हालात में गर्मी सर्दी और इस चीज का इफेक्ट जो है वो उस वाली स्किन पे नहीं होता था, लेकिन इस पर जो है वो होगा और खास तौर पर जो है वो ये दर्द को फील कर सकेगी। और तेज गर्म सलाख से अगर इसको टकराया जाए तो ये असाब में भी जो है इसकी जो है वो पैदा होगी और शदीद सिग्नल्स किसी तेज बौछार की मानंद हमारे दिमाग तक जो जिस तरह पहुंचते हैं वैसे ही इफेक्ट करेंगे। मतलब ये स्किन कहीं पर भी अप्लाई की जा सकती है, किसी के साथ भी अगर कोई मिसहैप या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर जो है इस स्किन को जो है यूज किया जाता है। ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी बहुत बेहतरीन इजाद है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जनाब कुछ इंटरेस्टिंग की तरफ आ जाते हैं, कुछ हम इंटरेस्टिंग आपको जो है वो बताते हैं कि आज़रबाईजान में क्या हुआ है। आज़रबाईजान में जनाब एक आर्टिस्ट है, एक आर्ट क्रिएट करने वाली शख्सियत है जिन्होंने पिघलते हुए कालीन तैयार कर लिए हैं। पिघलते हुए कालीन लाइक दिस काइंड ऑफ टाइप ये कालीन है कि जब आप इस पे पाँव रखे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कलर्स जो है वो फैल गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। ये कालीन देखने में आप ये देखिए, ये कालीन जो है वो इस तरह के है कि जब आप इसको बिछाएंगे तो ये इस तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगा कि तमाम कलर्स जो है वो फैल जाएंगे। और ये किस तरह का कालीन है, इसकी जो मेरे पास डिटेल्स है वो मैं आपके साथ जो वो शेयर करती हूँ। वो ये है कि जनाब ये काम इतना आसान तो नहीं है इसको बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो आज़रबाईजान के एक फनकार
हैं, उन्होंने कालीन के खास डिजाइनों से दुनिया को हैरान कर दिया है। और इनकी सबसे उम्दा तख्लीक में से ये कालीन एक तख्लीक है कि पहले तो कालीन आते थे कि उस पर पाँव रखे तो पता नहीं चलता था, डिजाइन वैसे का वैसा रहता था, लेकिन अब जैसे ही अब इन कालीन पर आप पाँव रखेंगे तो इसके कलर जो है वो बिखर जाएंगे और खूबसूरत जो है वो एक इम्पैक्ट जो है वो पेश करेंगे। अब हजारों साल तारीख बड़ी पुरानी है, अभी तक ऐसे कालीन दुनिया में इजाद नहीं हुए जो इस फनकार ने जो है वो इजाद कर दिए हैं। और इसके पिक्सल जो है वो बन जाते हैं, ये डिजिटलाइज आप इसको जो है वो कह सकते हैं। जैसे आप पिक्सल एक जो है वो खुल जाते हैं, ये उस तरह की जो है वो कुछ एक्टिविटी जो है उन्होंने अपने दिमाग से जो है वो लड़ा के ये काम जो है वो किया है। और ये कालीन दर कालीन एक लामतनाही डिजाइन की सूरत में नजर आता है। दूसरे डिजाइन में कालीन जो है वो खमीदा टाइप जो है वो दिखाई देता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह का डिजाइन जो है वो होता ही ये एक ही डिजाइन है और वही जो है वो खुल के जो है वो सामने आ जाता है। इसको हैरत अंगेज करार दिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इसमें बहुत कम कालीन ही जो है वो फरोख्त के लिए जो है वो पेश किए गए हैं अभी तक, क्योंकि फाइक अहमद को अपनी तख्लीक से बेपनाह मोहब्बत है और उनका दिल ही नहीं कर रहा कि वो इसको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सामने लेकर आए। बहरहाल जी, फाइक आपने बहुत अच्छा काम किया, अजरबैजान से इस आर्टिस्ट का जो है वो ताल्लुक है और इतनी क्रिएटिविटी जो है वो जिसमें हो और जो इतनी लेटेस्ट चीज जो है वो इजाद कर दे, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके अलावा जनाब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और खबर देते हैं, मगरबी बंगाल से ये खबर है। और कभी आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो कभी ऐसा हुआ है कि चोर ने खुद फोन करके कहा यार मुझे आपके मोबाइल की समझ नहीं आ रही भाई वापस ले लो? नहीं कहा ना, ऐसा हुआ है, मगरबी बंगाल में हुआ है जनाब। और ये हुआ ये है कि कीमती स्मार्टफोन चोरी करने वाले शख्स ने मालिक को ये कह के फोन वापस कर दिया कि आपका फोन की जो ये है सॉफ्टवेयर है तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। तो जनाब भारतीय मीडिया के मुताबिक जो है वो ये हैरान कुन और परेशान कुन भी बात है कि पुलिस जो है वो जो चीजें नहीं ढूंढ पाती, वो चोर पर परेशान होकर खुद ही जो है वो मालिक की कॉल अटेंड कर ली। मालिक मुसलसल जो है वो अपने मोबाइल फोन पर जो है वो फोन किए चला जा रहा था और फोन जो है वो आगे से ऑफ आ रहा था। तो जब एक दिन जो है वो ऑन हुआ फोन किसी तरीके से, अल्लाह जाने किस तरीके से, तो इसने जो है वो चोर ने जो है वो फोन को अटेंड किया और उसको कहा कि मैं आपका फोन वापस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपके फोन की इस्तेमाल की समझ नहीं आ रही कि इसको इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। तो जनाब मगरबी बंगाल की जो ये पेश आया वाकया, इसमें स्मार्ट कीमती फोन जो है वो इनमें जो है वो शुमार होता था ये फोन। और इसकी जो है वो पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो तो कभी होता भी नहीं है। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं बहुत कम लोग जो है वो रिकवर जो है वो कर देते हैं। तो बहरहाल जनाब ये आपको बताएं कि फोन, पुलिस का कहना है कि फोन की मालियत 2236 दिरहम थी और फोन का मालिक जो है इसे मिठाई की दुकान पर भूल गया था और वहां से किसी ने इसको उठा लिया था, चोरी कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो चोर की समझ में फोन नहीं आया तो उन्होंने वापस कर दिया। तो आप ऐसे मुश्किल फोन रखें ताकि चोरों को भी जब वो मुश्किल पड़ जाए वो कहें यार क्या मुसीबत पड़ गई, हमें समझ में नहीं आ रहा, भाड़ में जाए हम वापस कर देते हैं। ऐसी चीजें होनी चाहिए बंदे के पास। इसके अलावा जनाब ये तो थी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की, आपको बताया कि इस तरह भी हो रहा है, दुनिया में ही हो रहा है, यही वर्ल्ड है जहां पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। हेल्थ के हवाले से हम आपको बताते हैं, बहुत अहम टॉपिक है, हार्ट अटैक के हवाले से है। हार्ट अटैक होने से कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले अगर इस तरह के सिम्टम्स अपने अंदर महसूस करें तो आप सोच लें कि खुदा ना खास्ता हार्ट की कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ स्टार्ट हो गया है। वो क्या इश्यूज हैं वो मैं आपको जो है वो बताती हूँ। हेल्थ के हवाले से बहुत केयरफुल रहिए इस टाइम में, खास तौर पर जो है वो क्योंकि हार्ट अटैक एकदम होता है और फिर बंदा बाद में कह रहा होता है कि पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, लेकिन पता चला। उसकी वजह ये हुई कि 3 या 4 दिन पहले ये सिम्टम्स रौनुमा होने शुरू हो जाते हैं। जब आपको ऐसी कोई फीलिंग आए, बहुत ज्यादा आपको थकावट हो, आपके बाल बहुत ज्यादा उतरने शुरू हो जाएं, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, आपको ऐसा लगे कि आपके मैदे में तकलीफ है और थोड़ी देर के बाद मैदे की तकलीफ ठीक हो जाए और फिर जो है वो दोबारा से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आपको स्टार्ट हो जाए, थकावट बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए। और इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही हो, आपको रात को नींद ना आ रही हो, आपके बाल जो है वो मुसलसल जो है वो टूट रहे हो, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो, या आपके सीने में तकलीफ हो और चुभन वाली जो है वो तकलीफ हो, या दिल की धड़कन या रफ्तार में आप सुस्ती महसूस करें या तेजी महसूस करें, तो ये तमाम सूरतें जो हैं वो इस चीज की इंडिकेशंस होती हैं कि हार्ट अटैक जो है वो होने वाला है। होने से पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, ये होने के बाद की बात नहीं है। आप इस चीज से पहले गुजरेंगे तब जाके कहीं जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो होगी। हमें क्या है कि हमें पता नहीं होता कि हमें कोई भी बीमारी आ रही है तो उसके सिम्टम्स जो है वो किस तरह हम पर जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझना जो है वो बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक होने का बाइस कौन सी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई, नोट कर लीजिए।
اگر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، آپ کو سانس چڑھ رہا ہے، آپ کے بال اتر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا جو ہے باعث بنتی ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک سے خبردار کر رہی ہیں۔ خواتین میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن مرد حضرات جو ہے اس کا شکار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جناب ان چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں بیحا علی خان اور جناب بریک پہ جانے سے پہلے آج ہم نے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، معاشرے کے حوالے سے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے، لیکن ابھی ہم جو ایک خاص چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں اپنے پروگرام میں، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، امیگریشن کے لیے، پڑھنے کے لیے، کسی بھی حوالے سے آپ اگر اپنے ملک کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ویزا چاہیے، کہیں کا بھی ویزا چاہیے، کہیں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے خواب ہیں آپ پورے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ بات ہی کی جاتی ہے نا کہ میرا بیٹا فلانے ملک میں ہے، فلانی جگہ پر ہے، یہ کام کر رہا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس چیز کو بڑا پریفرنس دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے کام کریں، وہاں جا کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹل کریں، جبکہ وہاں کے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ ویزا کنسلٹنسی کا جو ایک بزنس ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ان پروسیس جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور ایک خاص قسم کی جو فرم ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے آج، جس کے گیسٹ بھی ہمارے جو ہے وہ مہمان ہیں، جو ہمارے گیسٹ ہیں آج کے، ان میں جو ہائیبرو انٹرنیشنل ہے اس کے چیئرمین بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، رانا انعام اللہ صاحب، ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے تشریف رکھتی ہیں نگت افضل صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر آپریشنز ہے ہائیبرو کی، آپ دونوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سر آپ سے شروع کریں گے رانا صاحب، کہ باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے حالات اور واقعات کچھ اس قسم کے ہوئے کہ اس ویزا کنسلٹنسی کا جو بزنس ہے یہ بہت زیادہ نہیں چلا۔ اب کیا حالات ہیں، صورتحال اب کیا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے کووڈ کے کیا مرتب ہوئے اس پہ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔ مینلی تو یہ کہ اب یہ سچویشن تھوڑا سا بہتر ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، جیسے آل اوور دا ورلڈ کووڈ کی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، جی۔ تو پاکستان میں بھی موسٹلی انسٹیٹیوشنز اور جتنے بھی ہمارے مین ادارے ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو گئے۔ صحیح۔ تو اب پہلے جیسی سچویشن نہیں ہے، اب ہمارے آفیسز میں اسٹوڈنٹس بھی اور جو امیگریشن کے لیے لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ صحیح۔ اور اس طرح سے مطلب جیسے کینیڈا ہے، یو کے ہے، یورپ کے کچھ کنٹریز نے۔ زیادہ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ ان کے پروفائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، صحیح۔ آپ کے پاس کیا سوچ لے کر